بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان میں ہمیں ہر طرف ایک ہی شور سنائی دیتا ہے کہ رمضان کی تیاری، رمضان کی تیاری یا استقبال رمضان، جبکہ ہم خود یہ سمجھتے ہیں کہ نیو کروکری لے لینا یا گروسری اور نئے کپڑے خرید لینا یا گھر اور کچن کو ڈیکوریٹ کر لینا ہی رمضان کی تیاری ہے اور یہی استقبال رمضان ہے، جبکہ استقبال رمضان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل ہے اور انداز ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ آئیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں سماعت کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کی برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو شدت سے رمضان کا انتظار فرماتے اور کثرت سے یہ دعا پڑھتے: اللہم بارک لنا فی شعبان و بلغنا رمضان۔ اسی طرح ابو داؤد کی حدیث نمبر 2434 میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ سوائے رمضان کے رسول اللہ نے کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں، اور آپ سب سے زیادہ نفلی روزے شعبان میں رکھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تعظیم رمضان اور استقبال رمضان کے لیے شعبان میں روزے رکھیں، کیونکہ استقبال رمضان کا اصل مقصد ہی نفس کو کنٹرول کرنا ہے، یعنی ظاہری اور باطنی گناہوں سے اور حرام کاموں سے خود کو دور رکھنا ہے۔ اور یہ اسی وقت آسان ہوگا کہ جب ہم شعبان میں نفلی روزے رکھیں، چونکہ روزے رکھ کر انسان خود کو تمام حرام کاموں سے اور ظاہری اور باطنی گناہوں سے خود کو بچاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص کے ذمہ پہلے سے ہی قضا روزے ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ نفلی روزے کی بجائے اپنے پہلے جو قضا روزے ہیں وہ مکمل کرے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے قضا روزے بھی مکمل ہو جائیں گے اور شعبان کی برکتیں بھی حاصل ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو صاحب نصاب ہیں اور زکوٰۃ کی شرائط پائی جاتی ہیں جن میں، تو انہیں چاہیے کہ وہ جلد سے جلد حساب کتاب کر کے اپنی زکوٰۃ ادا کر دیں، تاکہ غریبوں کو اور جو اس کے مستحق ہیں ان تک یہ حق پہنچ جائے اور جو غریب لوگ ہیں وہ بھی رمضان کی تیاری کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ زیادہ دیر تک سونے کی عادت اور فضول کاموں میں وقت ضائع کرنے سے گریز کریں۔ آپ اس وقت کو تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار اور استغفار میں صرف کریں، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رمضان میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا جتنا ہو سکے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے کو کیش کریں، اس کے لمحے لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اگر ہو سکے تو ایک شیڈول بنا لیں کہ جس میں آپ یہ لکھیں کہ آپ نے روزانہ رمضان میں کتنا قرآن کریم تلاوت کرنا ہے، کتنی آپ نے تفسیر پڑھنی ہے یا سننی ہے، کتنا آپ نے ذکر و اذکار اور استغفار کرنا ہے، کتنا درود شریف پڑھنا ہے، تاکہ آپ کو رمضان سے بھرپور استفادہ ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔